میں کراچی میں رہتا ہوں۔ میں 12ویں جماعت کا طالب علم ہوں اور زندگی کی 18 بہاریں میں نے گھوٹکی میں ہی گزار دی۔ میرے والد مجھے بہت محنت سے پڑھا رہے ہیں، مگر یہاں اسکول میں جب میں پڑھنے آتا ہوں تو مجھے بالکل بھی اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ تعلیم یعنی کہ مرزا غالب کے اشعار اور لوئس پاسچر کے ایکسپیریمنٹ میرے لیے کسی طرح بھی فائدہ مند ہیں۔ اکثر لگتا ہے کہ بس میرا ٹائم ہی ضائع ہو رہا ہے۔ اس سے اچھا ابا کی پنکچر والی دکان پر بیٹھوں گا تو شاید کچھ سیکھ بھی جاؤں گا۔ پر ابا کو شوق چڑھا رہتا ہے کہ میرا بیٹا راجہ پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنے گا، اور پھر ہمارے گھر میں مرغن کھانے پکیں گے اور ہم ٹی وی بھی لائیں گے۔ نہ جانے یہ پلاسٹک کا ڈبہ کب نصیب ہوگا ہمیں۔ لوگ تو دنیا بھر کی گوری انگریز لڑکیوں کو دیکھ بیٹھے ہیں، اور ہم تو ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ گھوٹکی سے باہر کس طرح کی دوشیزائیں رہتی ہیں۔ بڑا افسر بننے کے بعد ٹی وی تو میں بعد میں خریدوں گا، پر پہلے شہر جا کر ٹی وی میں آنے والی دوشیزاؤں کا دیدار ضرور کروں گا۔ راجہ بریک ٹائم میں اکثر کھلی آنکھوں سے ایسے ہی سپنے دیکھا کرتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور راجہ نے ایف اے کا امتحان پاس کر لیا۔ اب راجہ کے ابا کے پاس اتنے وسائل تو نہ تھے کہ شہر سے تعلیم دلوانے کے لیے راجہ کو کسی یونیورسٹی یا کالج میں بھیجیں، تو اس نے راجہ کی نوکری لگوانے کی کوشش شروع کر دی۔ بڑی مشکلوں سے راجہ کو وابڈا کے دفتر میں لائن مین کی نوکری تو مل گئی، لیکن کام بہت خطرناک تھا۔ پھر پیٹ کی خاطر یہ بھی کرنا پڑا راجہ کو۔ راجہ کا خواب تھا کہ گھر میں مرغن کھانوں کے اخراجات سے کچھ پیسے بچا کر BA کا داخلہ بھیج دے گا، مگر 4 سال کے طویل عرصے میں بھی ایسا ہو نہ پایا۔ راجہ کی شادی کر دی گئی، اور ایک بچہ ہونے کے بعد ایک حادثے میں اس کا ایک بازو بری طرح متاثر ہو گیا اور وہ اپاہج ہو گیا۔ نوکری سے ہاتھ دھونے کے بعد راجہ نے باپ کی دکان سنبھال لی۔ ماں باپ نے ہاتھ ضعیف ہو چکے تھے، مگر آنکھوں میں امڑتے خواب آج بھی جوان تھے کہ بیٹے کو افسر بنائیں گے۔ مرتا کیا نہ کرتا، اپنے خون پسینے کی کمائی جمع کر کے راجہ نے جگاڑ لگایا کہ وہ ایک دوسرے ملک جائے گا۔ کوئی کام دھندہ نہ بھی ملا تو بھیک مانگے گا۔ کئی سال ہو چکے تھے، مگر گھر میں کسی کو مرغن کھانا نصیب نہ ہوا۔ یہاں تک کہ راجہ کے گھر میں تیسرے بچے کی آمد تھی، مگر وہی سوکھی روٹی اور پانی جیسی دال۔ ہر وقت قریب آتا گیا اور ایک ہاتھ سے اپاہج راجہ نے غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وقت تھوڑا تھا اور مقابلہ سخت۔ رات کے 2:30 بجے ویرانے میں کوئٹہ کے راستے ایران کی سرحد پار کرنی تھی۔ اندھیرے میں راجہ سمیت کئی نوجوان بھاگ رہے تھے پہاڑیوں پر سرحد عبور کرنے کے لیے۔ راجہ دل میں زور زور سے چیخ رہا تھا۔ مرغی، مچھلی، کھلونے، ٹی وی، دوشیزائیں، اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ منزل انتہائی قریب تھی کہ سرحد پار موجود فوجیوں نے فائر کھول دیا اور گولی راجہ کے منہ کے آر پار ہو گئی۔ نہ جانے کتنے مہینے کی علالت کے بعد راجہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو میونسپلٹی ہاسپٹل میں پایا۔ جب آنکھ کھلی تو اس کی بیوی نرگس گود میں اس کا چوتھا بچہ لیے کھڑی تھی۔ راجہ کے منہ پر لگی گولی کی وجہ سے اب وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ پنکچر کی دکان بھی اب بند ہو گئی اور گھر کے درجن بھر افراد کی ذمہ داری ایف اے پاس گونگے اور اپاہج راجہ پر تھی۔ محلے بھر میں بھگوڑا راجہ کے نام سے مشہور ہو جانے کے بعد کوئی اسے کام پر بھی نہ رکھتا۔ ایسی صورتحال میں گھر کے تمام افراد بیزار ہو چکے تھے اور عنقریب ایک دوسرے کو نوچ بیٹھتے۔ سب کو مرغن کھانے کی بے حد طلب تھی اور راجہ کو سب سے زیادہ۔ راجہ نے بارہا کسائی کی دکان سے گوشت کے لوتھڑے چرانے کی کوشش کی، مگر ہر بار اچھی خاصی دھلائی کے بعد ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ شام سے گھر کی دہلیز پر بیٹھے راجہ کی آنکھیں کسی شکاری کی طرح مسلسل حرکت میں تھی۔ نہ جانے آج کیا چرانے کا منصوبہ اس کے بوسا بھرے دماغ میں چل رہا تھا۔ گھر کا منظر بھی کچھ عجیب تھا۔
बूढ़ी अम्मा चूल्हे पर पतीला रखे पानी उबाल रही थी और राजा की बीवी और बच्चे दरवाजे के पीछे रस्सा लिए खड़े थे और अब्बा जान 2 छुरियों की धार को आपस में रगड़कर तेज करने में मसरूफ थे। हालातों वाक़यात की बिना पर ये कहना गलत ना होता कि शायद आज इन सब का एक साथ डूब के मरने का इरादा है। गुप अंधेरा हो चुका था। एक कुत्ते के चीखने की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आई कि सारा मोहल्ला गूंज उठा उसकी दर्द भरी आवाज़ों से। उस रात के बाद से राजा और उसके घर वाले इंतहाई सेहतमंद और खुश रहने लगे। इस कहानी का सियाक़ो सबाक बहुत मुख्तलिफ है और कई जगहों पर आप पर फैसला छोड़ दिया गया है कि हम खुद ही समझें। सवाल ये है कि हमारे तालीमी निज़ाम को क्या अब तब्दीली की ज़रूरत नहीं है? लाखों बच्चे फरसुदा मज़मून और शेर व शायरी में अपना कीमती वक्त स्कूल में ज़ाया कर चुके हैं। कई महीने मोटी मोटी किताबों का रट्टा लगवाया जाता है जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। दूसरे माशरों में तालीमी निज़ाम इतना बेहतर है कि वो जब स्कूल से बाहर निकलते हैं तो एक प्रोडक्टिव इंसान बनकर बाहर निकलते हैं। लेकिन हमारे स्कूलों में क्या होता है? कोई हिस्ट्री, कोई फ़िलॉसफी लाखों बल्कि करोड़ों लोगों को रोज़गार नहीं दे सकी। सारा कसूर इकॉनमी का नहीं, कसूर हमारे गैर मयारी तालीमी निज़ाम का है जिसमें ना ही हमें ज़िंदगी जीने के आला इक़दार और एक अच्छा इंसान बनने के आदाब सिखाए जाते हैं और ना ही कोई ऐसा हुनर सिखाया जाता है जिसका हमें या हमारे ख़ानदान को कोई फ़ायदा हो। दर्जी बनना शर्म की बात, हलवाई बनना शर्म की बात, मज़दूर बनना शर्म की बात। अगर कुछ शर्म की बात नहीं है तो वो रोज़ाना स्कूलों कॉलेजों में हज़ारों रुपए खर्च करना है। एक अच्छे वालिदैन होने के नाते आपके लिए हुकूमत वक्त से ये सवाल करना ज़रूरी है कि वो तालीमी निज़ाम में क्या बदलाव लाए हैं। बीइंग अ पेरेंट आपका हक है कि आप ये जानें अगर 6 माह या 1 साल आपका बच्चा किसी स्पेसिफिक स्कूल में जाता है तो उससे उसके मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा और वो पढ़ाई किस लिहाज से इसके लिए कारआमद साबित हो रही है या नहीं। अगर आपने इस बात पर तवज्जो ना दी तो हो सकता है आपका बच्चा भी आखिर में राजा की तरह गली का कोई कुत्ता खाने पर मजबूर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई राइटिंग, kindly subscribe to my channel.